لوگ کہتے ہیں کہ سعودی عرب جانا ہے تو سول انجینئرنگ کرو کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کنسٹرکشن کا کام ہے۔ عرب ممالک میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو سول انجینئرنگ کا بڑا سکوپ ہے۔ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، آج آپ کو بتائیں گے کہ کس ڈگری کا انجینئرنگ فیلڈ میں کتنا سکوپ ہے سعودی عرب میں۔ السلام علیکم، امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کافی دنوں کے بعد دوستوں کی رہنمائی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، کیونکہ بہت سارے دوستوں کا شکوہ ہے کہ آپ تو سعودیہ جا کے گم ہی ہو گئے ہیں۔ تو میرے بھائی، گم ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ آج آپ کی رہنمائی کریں گے ایکسپیرینس اور یہاں کے حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سعودی عرب کی مارکیٹ میں پاکستانی فریش گریجویٹس انجینئرز کا کیا سکوپ ہے، اور کیا فریش گریجویشن کے بعد ہمیں سعودیہ آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ اس ویڈیو کو دیکھیں اور اینڈ تک انشاءاللہ تعالی آپ کو درمیان میں یہ بھی پتہ لگے گا کہ کیا سیلری پیکج ہے، کیا فیوچر پرسپیکٹیو ہے، اور آنے والے 10 سال کے بعد آپ کا کیا مستقبل ہوگا۔ تو سب سے پہلی بات ہے جی، انجینئرنگ کی فیلڈ میں اب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک کنسٹرکشن ورک سٹارٹ ہوا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی سول انجینئرنگ ایک معنی رکھتی ہے، کیونکہ سول انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ کور فیلڈ ہے جی کنسٹرکشن کی، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ نے سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیا کہ اگر آپ گلف میں موو کرنا چاہتے ہیں، سعودی عرب میں اسپیسیفکلی جو 2030 ویژن ہے، یا جو سعودی عرب کے اندر جو ڈیولپمنٹ پروگرامز چل رہے ہیں، جو کنسٹرکشن اور یہ نئے شہر اور یہ نئے سے نئے بلڈنگز، ہائی رائز بلڈنگز بن رہی ہیں، ہوٹلز بن رہا ہے، انفراسٹرکچر بن رہا ہے، تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بچے پوچھتے ہیں جی کہ ہم کون سی انجینئرنگ کریں۔ تو ڈیفینیٹلی سول انجینئرنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جو کہ ایٹ ٹائمز ایک براڈر پرسپیکٹیو میں آپ کو انجینئرنگ اور سول ورکس میں انکلیوڈ کرتی ہے۔ اب اٹ ڈپینڈس کہ وہ انفراسٹرکچر میں آپ جانا چاہتے ہیں یا آپ سول انجینئرنگ کے بعد جانا چاہتے ہیں بلڈنگ، ہائی رائز، اسٹرکچرل سائٹ پہ۔ اچھا، اب ایک نا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے کہ اس میں بھی ڈیفرنٹ کیٹیگریز ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کہ سول کنسٹرکشن میں جاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کوالٹی ایشورنس میں جاتے ہیں، کچھ ڈیفرنٹ فیلڈز جو سب فیلڈز ہیں سول انجینئرنگ کی، اس میں جاتے ہیں۔ تو کور جو فیلڈ ہے جی وہ سول کنسٹرکشن کا ہی ورک ہے۔ اس میں پھر کچھ آرکیٹیکٹ انجینئرز ہیں، اس کا ایک اپنا سکوپ ہے، کیونکہ جب بلڈنگز بن رہی ہوتی ہیں پھر فٹ آؤٹس کا کام ہوتا ہے، فنیشنگ کے کام ہوتے ہیں۔ تو ہر فیلڈ کا ایک اپنا سکوپ ہے۔ میں تو ہمیشہ سے یہ بات کہی ہے سب دوستوں کو کہ اپنے انٹرسٹ کے مطابق پڑھیں، کسی کی طرف فوکس نہ کریں کہ رشید نے یہ کر لیا، حمید نے یہ کر لیا تو میں بھی یہی کروں گا، شاید میری بھی قسمت ایسی ہے۔ ہر بندے کی اپنی قسمت ہے، ہر شخص نے اپنا روزگار کمانا ہے اور وہ رزق حاصل کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے لکھا ہوا ہے۔ تو دوستوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سول انجینئرنگ نو ڈاؤٹ ایک ایسی فیلڈ ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ ہمیں کب آنا چاہیے، پاکستان بینگ اے پاکستانی، پاکستان میں رہتے ہوئے ہمیں سعودیہ کب موو کرنا چاہیے۔ دیکھیں، دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو کہ پڑھتے ساتھ ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، گھر کی، فیملی کی رسپانسبلٹیز ہیں، ان کے لیے مشکل ہے فوراً باہر آنا، کیونکہ باہر آنے کے لیے آزاد ویزے کے لیے اچھی خاصی اماؤنٹ چاہیے، 8-10 لاکھ روپیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ ویزا لیں، آئیں، آ کے 4-5 ماہ اپنی قسمت آزمائیں، پھر جاب ملتی ہے نہیں ملتی۔ اور پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پہ بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو کہ ایٹ لیسٹ 4-5 سال گلف کا ایکسپیرینس چاہتی ہیں۔ تو آپ تو فریش گریجویٹ ہیں، تو پھر آپ کو بالکل مائنر سیلری سے، جس میں صرف آپ کا خرچہ نکلے، وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو انجینئرنگ کی فیلڈ میں اگر آپ آنا چاہتے ہیں سعودیہ، تو میں یہ کہوں گا دوست احباب سے کہ یا تو آپ کے پاس انف ٹائم ہو کہ آپ یہاں پہ آ کے اسٹرگل کر سکیں، کیونکہ 4-5 سال کی اسٹرگل جو ہے وہ آپ کو، اور جو آپ کا نالج ہے وہ آپ کو ایک اچھے پلیٹ فارم پہ لے کے جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے، آپ کے خواب سہانے ہیں اور آپ ایک دم اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پاسبلٹی نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ
عرب ممالک کے بھی بے شمار لوگ جو کہ لائک جارڈن، لیبنیز، یہ لوگ سارے یہاں پہ قطر سے، یہ لوگ یہاں پہ آ کے جابس کر رہے ہیں، اور پھر وہ عرب لینگویج کا بھی ایک ان کو ایڈوانٹیج ہے، ٹھیک ہے. پھر ان کے جو یہ جو سول انجینئرنگ اور آرکیٹیکٹ فیلڈ میں جو ان کا ایکسپوئر ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کے اپنے ممالک کے اندر بھی بہت بہت بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ملینز بلینز کے کام کر رہی ہیں، پروجیکٹس کر رہی ہیں. تو انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو آنا چاہیے. کیونکہ سم ٹائمز ہوتا یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یار ادھر جائیں گے جاتے ہی جاب مل جائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے. اول تو پہلے 2-3 سال پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی اچھی فیلڈ میں، اچھی کمپنی میں کام کریں. اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں تب بھی آپ آ سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ایم ای پی بھی ہے، میکینیکل کے انجینئرز بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، الیکٹریکل کے بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، ایم ای پی کے بھی ریکوائرڈ ہوتے ہیں، میکینیکل، الیکٹریکل، پلمبنگ کے. اس کے بعد آپ کی ای ایل وی انجینئرز ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ڈفرینٹ ڈومینز ہیں، سب فیلڈز ہیں. آرکیٹیکٹ کے اندر بھی لوگ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، آرکیٹیکٹ ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ فٹ آؤٹ فنیشنگ، یہ سب لوگ ریکوائرڈ ہیں. پروکیورمنٹ کی فیلڈز ہیں. پھر جو سروسز ہیں وہ علیحدہ آ جاتے ہیں، سپورٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بینگ اے انجینئر آپ اس چیز کا فیصلہ کریں کہ آپ جس ملک میں جا رہے ہیں وہ وہاں کے حالات کا پہلے جائزہ لیں، وہاں پہ پوری انفارمیشن لیں کہ کیا سیلریز ہیں، کیا میرے ایکسپینسز میٹ ہوں گے، میرا فیوچر کیا ہے، یا مجھے مزید ایجوکیشن لینی چاہیے، کیا سسٹم ہے، کیا طریقہ کار ہے. تب جا کے آپ اس سٹیج پہ آئیں گے کہ اچھا یار میں ایک اچھا سکسیزفل کریئر اڈاپٹ کر سکوں. اگر آپ فریش گریجویٹ سول انجینئر ہیں یا کوئی بھی انجینئر ہیں اور آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کا مستقبل کیا ہے، یہاں پہ جابس کیا ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو، واٹس ایپ نمبر نیچے دیا گیا ہے، اس کے تھرو کر لیں. لیکن یہ ضرور سوچیں کہ حالات اور واقعات آپ کو کس طرف لے کے جائیں گے، اس کو ضرور سوچیں. آنکھیں بند کر کے باہر کی طرف نہ چل پڑیں، کیونکہ یہاں پہ جو سٹارٹنگ سیلریز ہیں فریش گریجویٹس کی وہ تو بہت تھوڑی ہیں، تو 4-5 ہزار 6 ہزار میکسیمم. کیونکہ بہت ساری کمپنیز بہت کم فریش گریجویٹس کو انڈکٹ کرتی ہیں. موسٹلی کمپنیز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو ایکسپیرینسڈ ریسورسز ہیں 4-5 سال کے، تو 4-5 سال کا ایکسپیرینس جو ہے اس کے بعد جا کے آپ کی سیلری 8-9-10 ہزار تک جاتی ہے. یہاں پہ بے شمار لوگ ہیں جو 15 سال کے ایکسپیرینس کے بعد، اور پاکستانی اور جو انڈینز ہیں، کیونکہ ہم عرب لینگویج نہیں جانتے جس کی وجہ سے ایک بیریئر کریٹ ہوتا ہے. اور پھر جو سینئر پوزیشنز ہیں کچھ کمپنیز جو موسٹلی عرب نیشنلز کو دیتی ہیں، تو یہ چیزیں آپ نے سب کنسیڈر کرنی ہیں. تو اس لیے میں یہ صرف دوست احباب سے کہوں گا کہ اس کو ضرور کنسیڈر کریں کہ آپ کا فیوچر کیا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے اور کتنے پیسے، اور کیا آپ اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، کتنے سال کے بعد آپ اپنی فیملی کو افورڈ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سعودیہ موو کریں، کیونکہ سعودیہ میں جابز ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن اٹ ٹیکس ٹائم ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ جاب، رائٹ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.